اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم اس کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کر رہے تھے، اور الحمدللہ اب جب کہ رمضان آ چکا ہے اور رمضان المبارک کی یہ پہلا عشرہ، جس کو رحمت والا عشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، اور مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اور تینوں کے متعلق الگ الگ دعا حدیث سے ثابت ہے، اور تینوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ بہرحال یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے اور 1 آدھ دن باقی ہے، پھر یہ عشرہ ختم ہو جائے گا۔ آج غالباً 8واں روزہ ہے، کیونکہ جمعہ سے روزہ شروع ہوا تھا اور آج بھی جمعہ ہے۔ بہرحال 2 دن یہ عشرے والا دن باقی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے کہ پہلے عشرے میں جو دعا کرنی چاہیے وہ یہ دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ دوسرے عشرے کی دعا، اور دوسرا عشرہ کہا جاتا ہے مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات، آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنی یا کریم۔ اگر کوئی آدمی مجمع میں دعا کرا رہا ہے تو چونکہ وہ سب کی طرف سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے فاعف عنا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ سب یہ دعائیں نماز میں بھی سنتے ہوں گے، لیکن عام طور سے لوگ دعا میں آمین نہیں کہتے ہیں۔ اب نہ جانے روزے کو گن رہے ہوتے ہیں یا افطار کی فکر رہتی ہے، لیکن آمین کی آواز بہت کم آتی ہے۔ آمین اس لیے کہا جاتا ہے، آمین کا مطلب ہوتا ہے جیسا دعا کیا گیا ہے ایسا ہی ہو۔ اب ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اتنے سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے جس کا کام اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اس کی زبان سے آمین نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی لاج رکھ لیتے ہیں، اس کی لاج رکھ لیتے ہیں اور اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے آمین کہنا چاہیے دعا میں۔ جب ایک آدمی دعا کرا رہا ہو تو باقی لوگوں کو آمین کہنا چاہیے، اپنی دعا الگ سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنی دعا الگ سے بالکل الگ جب آپ کرتے ہیں اس وقت اپنی دعا کیجیے، لیکن جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو اس پر آمین کہنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا کام اللہ کو پسند آ جائے اور کون سا کام ہمارا اللہ کو پسند آتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ کس ہاتھ کی اللہ لاج رکھ لے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں، خود اس شخص کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان جس کو دنیا کا منحوس ترین آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے، جسے گنہگار سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی بھی بسا اوقات کوئی ایسی عادت پسند آ جاتی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے افضل اور پسندیدہ بن جایا کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات لگے ہوتے ہیں۔
تو بہرحال یہ پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو انفرادی طور پر بھی کیا کیجیے، اور جب آپ کے امام یا آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی دعا میں شریک ہوتے ہیں تو اس پر بھی آمین کہا کیجیے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام بطور خاص کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ چاروں باتیں آپ کے بورڈ پر بھی، مسجد کے بورڈ پر بھی لکھ دیا گیا ہے۔ 2 کام تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے دین کی جتنی بھی کام، جتنے بھی عبادات ہم کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک 14-15 گھنٹے تقریباً جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اور کوئی مقصد ہے؟ کسی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں پسند کرے گا، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے۔ تو 2 کام جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور 2 کام جو اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے انسان کو کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی انسان کی مجبوری ہے، انسان کی بے بسی ہے، لاچاری ہے کہ وہ اس 2 کام کو کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ سمجھیے کہ دنیا اور آخرت میں اچھائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں خیر کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو 2 کام جو اللہ کے نبی نے بتایا جو ہر مسلمان کو خاص طور سے رمضان المبارک میں کرنا چاہیے اور باقی دنوں میں بھی کرنا چاہیے، وہ یہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی کثرت۔ اب ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں تقریباً سب کو ہی آتا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کو خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ دوسری چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرا کام استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اگر آپ عربی نہیں جانتے یا نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سیکھ سکتے تو اپنی زبان میں ہی صحیح اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کو مانگنا، اسی کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے، جتنے بھی بھاشا ہیں، جتنے بھی لینگویج ہے، اللہ سب سے واقف ہے۔ آپ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں، بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 کام، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کو خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یعنی رمضان المبارک کا تھوڑا سا وقت بھی ہمارا یوں نہ چلا جائے کہ جس میں ہم کوئی عمل نہ کریں۔ کم سے کم تسبیح ہی پڑھ لیں، کم سے کم لا الہ الا اللہ ہی پڑھ لیں، کم سے کم سبحان اللہ ہی پڑھ لیں، کم سے کم الحمدللہ ہی پڑھ لیں، اللہ اکبر ہی کہہ لیں۔ یہ ساری چیزیں تسبیحات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور اللہ کا بندہ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور 2 کام جس سے ہمیں چارہ ہی نہیں ہے، ایک یہ کہ جہنم سے پناہ مانگے، یعنی اے اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، لیکن تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنی عنایت سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یعنی جہنم سے پناہ مانگنا ہے اور جنت کو حاصل کرنے کی، جنت میں داخل ہونے کی، جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام، 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
اور دو اپنے فائدے کے لیے. اگر نہیں کریں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے. تو یہ 4 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کثرت سے کرنے کے لیے کہا ہے. یعنی خوب زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے.